اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج آپ کو میں بتاؤں گی شب برات کیا ہے اور اس شب میں کیا ہوتا ہے۔ ماہ شعبان المعظم میں ایک رات آتی ہے جو بڑی فضیلت و بزرگی والی رات ہے۔ جلیل القدر تابعی حضرت عطار بن یاسر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ما من لیلۃ بعد لیلۃ القدر افضل من لیلۃ نصف شعبان۔ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے زیادہ کوئی رات افضل نہیں ہے۔ اس رات کے کئی نام ہیں۔ لیلۃ المبارکہ برکتوں والی رات۔ نمبر 2، لیلۃ الرحمتہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کے نزول کی رات۔ لیلۃ الصق دستاویز والی رات۔ لیلۃ البراءہ دوزخ سے چھٹکارا ملنے اور بری ہونے کی رات۔ عرفہ عام میں اسے شب برات کہتے ہیں۔ شب کا معنی فارسی میں رات کے ہیں اور برات عربی کا لفظ ہے جس کے معنی بری ہونے اور نجات پانے کے ہیں۔ چونکہ اس رات رحمت خداوندی کی تفعیل لا تعداد انسان دوزخ سے نجات پاتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ یہ شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس شب کی بڑی فضیلت اور خصوصیات ذکر کی گئی ہیں۔ آئیے ہم تفصیل سے احادیث ذکر کرتے ہیں۔ اس شب میں کیا ہوتا ہے؟ ان عائشہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال هل تدرین ما فی هذه الليلة یعنی لیلۃ النصف من شعبان قالت ما فيها یا رسول اللہ فقال فيها أن يكتب كل مولود بني آدم في هذه السنة وفيها أن يكتب كل هالك من بني آدم في هذه السنة وفيها ترفع أعمالهم وفيها تنزل أرزاقهم۔ ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے اس رات یعنی شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس شب میں یہ ہوتا ہے کہ اس سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہیں وہ سب لکھ دیے جاتے ہیں اور جتنے اس سال میں مرنے والے ہیں وہ سب لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں سب بندوں کے اعمال سارا سال کے اٹھائے جاتے ہیں، اور اسی رات میں لوگوں کی مقرر روزی اترتی ہے۔ احادیث نمبر 2، ان عطاء ابن یاسر قال اذا كان لیلۃ نصف من شعبان دفع الى مالك الموت صحيفة فيقال اقبض من في هذه الصحيفة فإن الأبد ليغرس الفرعاس وينكه الأزواج ويبني البنيان وأن اسمه قد نسخ في الموتى۔ ترجمہ: حضرت عطار بن یاسر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے تو خدا کی طرف سے ایک فہرست ملک الموت کو دی جاتی ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ جن جن لوگوں کا نام اس فہرست میں درج ہے ان کی روحوں کو قبض کرنا۔ کوئی بندہ تو باغوں کے درخت لگا رہا ہوتا ہے، کوئی شادی کرتا ہوتا ہے، کوئی تعمیر میں مصروف ہوتا ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، احادیث ان عثمان بن محمد بن المغیرۃ بن الاخنس فقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى أن الرجل لا ينلهي ويولد له وقد خرج اسمه في الموتى۔ ترجمہ: حضرت عثمان بن محمد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساکن ارض کی عمریں ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک
طے کی جاتی ہیں، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے، اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ نمبر 4 احادیث۔ عن راشد بن سعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی لیلۃ النصف من شعبان یوحی اللہ تعالی الی مالک الموت بقبض کل نفس یرید قبضها فی تلک السن۔ ترجمہ۔ حضرت راشد بن سعد سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں شب کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام روحوں کو قبض کرنے کی تفصیل ملک الموت کو بتا دیتے ہیں جو اس سال میں قبض کی جائیں گی۔ تاکہ یہ تھی 4-5 حدیثیں شعبان کیا ہے اس کے متعلق اب آپ نے جان لی ہیں۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئکن پر بھی کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیو کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔